یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ ایک عرصے سے جس بستر پر سوتے ہیں، اگر یکایک آپ کے اس بستر کو بدل دیا جائے اور دوسرا بستر پر آپ کو سونا پڑے تو نیند اچھی طرح نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے آپ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں ایک عرصے سے آپ رہتے ہیں، اس گھر کو ایک دوسرے گھر سے بدل دیا جائے، اگرچہ وہ دوسرا گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو پھر بھی وہ سکون نہیں آئے گا جہاں آپ نے ایک زندگی گزاری ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ منتقل ہو جاتے ہیں تو دوسرے شہر میں پہنچ کر جو کیفیت ہوتی ہے اس تجربے سے ہم سارے گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری ریٹائرمنٹ کا وقت قریب تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ میں شفٹ ہو جاؤں گا، چونکہ بچوں کا کاروبار لاہور میں ہے، لیکن تھوڑا بہت گھر کا سامان بھی بیچ دیا تھا۔ جب ہم وہاں گئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ 1 مہینے رہ کر دیکھ لیں، تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، پتہ نہیں لاہور میں لوگ کیسے رہتے ہیں کہ وہاں زندگی 10-12 بجے رات سے شروع ہوتی ہے اور رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک لوگ وہاں جاتے ہیں۔ صبح نہ نماز ہے نہ قرآن ہے۔ لیکن جب صبح اٹھ کر مسجدوں میں دیکھا تو مسجدیں یہاں سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن وہاں کی معاشرت کے اوپر یہ عذاب ہے۔ یعنی ہمارے سارے بڑے شہر اس لیے بے برکت ہو گئے ہیں کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور جو سونے کا وقت ہے وہ جاگتے ہیں، جو کام کرنے کا وقت ہے وہ سوتے ہیں۔ تو شہر کو اگر تبدیل کر لیا جائے تب بھی انسان سکون محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے جی۔ یوم تبدل الارض، اس زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، کسی دوسری چیز دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ کس طرح بدلا جائے گا یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ بدلے گا، لیکن جب بدلے گا تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے، انسان کہاں ہوں گے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، لیکن یہ سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، جب زمین بدلے گی، آسمان بدلے گا تو ہم کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم سارے لوگ پرسرات پر ہو۔ وہ جو تلوار سے زیادہ باریک ہے، تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پرسرات کے اوپر تم اس وقت۔ کچھ مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانی کے درمیان جو وقفہ ہوگا، اس وقفے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا۔ کیوں اس زمین کو بدلے گا؟ یہ زمین گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہے، یہاں اللہ کی سرکشی ہوتی ہے، یہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہاں اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ اپنے عدل کی آخری عدالت لگائے گا، وہ زمین گناہوں سے پاک زمین۔ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تبدیل کر دیں گے، اس چیز کا ایک پاک ایک صاف ستھری زمین ہوگی جس کے اوپر میدان حشر برپا ہوگا۔ یہ بھی ایک تفسیر اس کی آئی ہے۔ تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے گناہ کیے ہیں، جہاں آپ نے ثواب کیے ہیں، وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، تو یہ تو پھر ہوگی نہیں، گواہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح آپ کے سامنے گواہ کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ جہاں جہاں کوئی گناہ ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی ثواب ہوا ہے، فی الواقع زمین اور ماحول آپ کا وہاں گواہ بن جاتا ہے اور یہ وہاں آ کر گواہی دے گا۔ تو لیکن یہاں تو اللہ پاک نے چھیڑا ہے اس مسئلے کو کہ یوم، اس دن لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا
یوم اس دن تمہارا کیا حال تبدل الارض غیر الارض، جب اس زمین کو کچھ دوسری زمین سے بدل دیا جائے۔ اور دوسرا اس آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَبَرَزُوا، اور تم نکل کر آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ بَرَزُوا لِلَّہ، اللہ کے ہاں تمہاری پیشی ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری حاضری ہوگی۔ ہم اس مثال کو اکثر بیان کیا کرتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جب کسی مقدمے کا، کسی ایک مقدمے کا فیصلہ کسی جج کی عدالت میں ہوتا ہے تو اس دن انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جج نے ایک فیصلہ سنانا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے نا، جج نے فیصلہ سنانا ہے۔ ہم اپنے بدحواسی کو چھپانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین سواری پر سوار ہوتے ہیں، جج کو اپروچ بھی کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے جیسا جج ہوتا ہے، اچھے سے اچھا وکیل بھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی رشوت بھی دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وکیل کے چیمبر میں جا کر بیٹھتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے جسم ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے اور جب زندگی کے جملہ معاملات کا فیصلہ ہوگا، یہ کسی ایک معاملے کا فیصلہ تھا اور تھا بھی اپنے جیسے کسی انسان کے سامنے جس کا علم بھی ناقص ہے، جو شہادت کا محتاج بھی ہے، جو سفارش سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ جب زندگی کے، میرے بچپن کے، میری جوانی کے، میری دوستی کے اور دشمنی کے جملہ معاملات جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ جی، یوم برزوا للہ، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ ایسا ہے کہ واحد، وہ ایک ہے، کوئی دوسری اس کے ساتھ عدالت نہیں ہوگی۔ ایک بادشاہ ہے، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھاگ کر لندن میں پناہ لے لوں گا یا سعودی عرب میں جا کر چھپ جاؤں گا۔ ساری زمین اسی کی زمین ہوگی اور سب پر اسی کا حکم چل رہا ہوگا۔ کوئی انسان، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینے کے لیے کہے کہ آپ اس کی سفارش کریں، آپ اس کی شفاعت کریں، ورنہ کسی کو بذات خود ہی نفس ہی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر کہہ سکے کہ نہیں جی ان کو تو ہاتھ نہ لگائیں، یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میرے مرید ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اس طرح کوئی نہیں وہاں کہہ سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے گا اس کو کہے گا کہ آپ کریں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ جہاں آ کر جلال آ جاتا ہے، کون ہے، من ذا الذی، کون ہے، یشفع، جو شفاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کے اذن سے کرے گا، اس کی اجازت سے کرے گا، اور یہ وہ خطرناک ترین مرحلہ ہوگا آپ کی اور میری زندگی میں۔ اذا السماء کوورت، جب زمین، جب اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا النجوم انکدرت، ستارے بکھر جائیں گے، ہاں جی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گاہیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور نکل کھڑے ہوں گے، ہیں جی، اور پھر کیا کہا گیا آگے، اس کے آگے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہاں جی، اسی دن پھر کہا جائے گا کہ علمت نفس ما احضرت، تمام انسان جان لیں گے کہ وہ کیا کچھ لے کے آئے ہیں، کیا کما کر لائے۔ یہ کمائی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے بینکوں میں موجود ہے یا ہمارے گھروں میں موجود ہے یا ہماری دکانوں میں موجود ہے، یہ کمائی نہیں ہے۔ کمائی وہاں جمع ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی صورت میں، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم کیا کما کے لائے ہیں، اور اس دن سامنے کر دیا جائے گا، اور پھر انسان کو پتہ چلے جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، قدمت و اخرت، میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کہتا ہے اس دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، للہ الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ قہر کا لفظ سے قہار نکلا ہے۔ قہر کا معنی ہم جانتے ہیں، یہ تقریباً اردو اور عربی میں ایک جیسے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے،
یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی صفت رحم ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن جب پیشی کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے. نبیوں کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے نبی عاجز ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ کو بھی ہمت نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے اور پڑے رہیں گے ایک عرصے تک. پھر اللہ تعالیٰ کچھ کلمات آپ کو القا کرے گا، آپ کے ذہن میں ڈالے گا. ان کلمات کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. پھر ان کلمات کی وجہ سے اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو ان خطرناک ترین مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لیے پھرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں. واللہ یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں جو ہم لیے پھرتے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے جو قرآن مجید روز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کی تیاری کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، درس دیتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے